بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری زوجہ کہیں جا رہی تھی تو اس کی پنڈلی نظر آ گئی اور میں بالکل بے قابو ہو گیا۔ یہاں تھوڑی سی حیا کے خلاف بات ہے کہ آج کل لوگ جو انٹرنیٹ پر فحش مواد دیکھتے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی بیوی کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے۔ وہ اس مواد کو دیکھنے سے اپنی بیوی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کی عورت کی طرف رغبت رکھی ہے وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس آدمی کو دنیا میں عذاب ملتا ہے جو حرام کاریوں میں اپنی نگاہوں کو برباد کرتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ آپ باہر جائیں اور کبھی شامی اور دیگر اشیاء کے قریب سے گزریں تو آپ کو گھر کی دال بھی اچھی نہیں لگے گی۔ جب آپ کے پاس ان سب کو خریدنے کے لیے پیسے بھی نہ ہوں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کی ہی دال کھائیں اور آپ کو وہ کھانے میں مزہ ہی آئے گا۔ حرام کاری کرنے والے آدمی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی بیوی میں رغبت نہیں رہتی۔ صحابہ کرام نظروں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ زوجہ کی پنڈلی نظر آئی تو بے صبری ہوئی۔ اتنی رغبت تھی اس وقت، آج کوئی ہے اس قدر رغبت؟ اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں۔ اور خواتین کو مشورہ ہے کہ اگر ان کے شوہر سے کوئی اس قسم کی فحش حرکت ہوتی ہے تو خدا کے لیے قیامت تک کے لیے اپنے بچوں کو اس پر عمل نہ کرنے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے عرض کیا میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا کوئی غلام ہے جسے تو اس کے کفارے میں آزاد کر دے؟ وہ عرض کرنے لگا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ٹکڑا کھجور کا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ سائل کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تھیلا لے جا اور خیرات کر دے۔ وہ کہنے لگا خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ خدا کی قسم مدینے کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ دن دان مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہاری راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب روزوں کی راتوں میں بے شک مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، مسکینوں پر اور غریبوں پر۔ قرآن کہتا ہے کہ جتنے ہیں اسی میں دیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو اللہ کے غصے کو صدقہ جتنا ٹھنڈا کرتا ہے کوئی اور چیز نہیں کرتی۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کو غضب آتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے بہترین نسخہ توبہ تو ہے۔ توبہ کے علاوہ دوسری چیز صدقہ ہے۔ کسی غریب کو کوئی پیسے دے دے، اللہ کا غضب و جلال کم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کیا کرو صدقہ کے ذریعے سے۔ فرمایا اگر پیسے نہیں تو کھجور لو، اس کے 2 ٹکڑے کرو، ایک خود کھاؤ، آدھا ٹکڑا کسی غریب کو صدقہ کر دو۔ اس آدھے ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اگر کوئی غریب ہو تو وہ ایسا کرے، ایسا نہیں کہ کوئی صاحب استطاعت کھجوریں لے کر بانٹنا شروع کر دے۔ صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرے۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، آج تک کسی کا مال کم نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سود کو گھٹاتا ہے۔ سود خور ہمیشہ روتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔